السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول واٹر میزائل مصنف مظہر کلیم ایم میں ایپیسوڈ 3۔ حتیٰ کہ پاکیشیا کے اعلیٰ ترین حکام بھی اس سے ناواقف ہیں۔ اس طرح پاکیشیا سیکرٹ سروس دوسرے ممالک میں کام کرتی ہے، لیکن پاکیشیا پہنچ کر وہ لوگ اس طرح غائب ہو جاتے ہیں کہ آج تک ان کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات نہیں مل سکی۔ صرف ایک آدمی ہے، علی عمران، جو بظاہر مسخرہ سا نوجوان ہے لیکن وہ دنیا کا بہترین سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہ فری لانسر ہے، البتہ جب پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مشن سامنے آتا ہے تو پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف اس کی خدمات ہائر کر لیتا ہے اور پھر سیکرٹ سروس کی ٹیم اس عمران کی سرکردگی میں کام کرتی ہے۔ اس لیے اکریمی اور اسرائیلی حکام نے اپنے ایجنٹوں کو اس عمران کی نگرانی کا کام دے رکھا ہے۔ اگر عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں کے لیے روانہ ہوا تو بہرحال اطلاع تم تک پہنچ جائے گی، اس کے بعد ان کا خاتمہ کرنا تمہارا کام ہے۔ ہم نے بہر صورت ان واٹر میزائلوں کو پاکیشیا سیکرٹ سروس سے بچانا ہے اور مشن مکمل ہونے تک ان کی انتہائی سختی سے حفاظت کرنی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ ہماری ذمہ داری بن چکی ہے اور اب ہماری ایجنسی کی عزت اور ساکھ داؤ پر لگ چکی ہے۔ تھامسن نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس عمران کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں؟ جیکوٹی نے کہا تو تھامسن نے میز کی دراز کھولی اور ایک فائل نکال کر اس نے ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ یہ فائل ایکریمین ایجنٹوں کی تیار کردہ ہے۔ اس میں عمران کے بارے میں تمام معلوم شدہ تفصیلات موجود ہیں اور اس کی ایک تصویر بھی موجود ہے۔ تھامسن نے کہا، اوکے باس، آپ قطعاً بے فکر رہیں، اسرائیل کا یہ مشن مکمل ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا، اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ وائٹ نے کہا اور جیکوٹی نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ ان لوگوں کو آسان شکار نہ سمجھنا، یہ دنیا کے خطرناک ترین لوگ ہیں۔ بہرحال عمران کے بارے میں تفصیل پڑھ کر تمہیں خود اس کا احساس ہو جائے گا۔ اور اب یہ سن لو کہ تم دونوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر کاٹ پہنچ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلی فائل تمہارے سیکشن ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گی۔ تھامسن نے کہا۔ یس باس، دونوں نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ وش یو گڈ لک، ویسے اگر ہو سکے تو مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا۔ تھامسن نے اٹھتے ہوئے کہا اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر فائل اٹھا کر تھامسن سے مصافحہ کر کے وہ واپس دیوار کے درمیان موجود خلا کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے کار سینٹرل سیکریٹریٹ کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ سر سلطان کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چونکہ وزارت خارجہ کا ہر ملازم اس سے بخوبی واقف تھا اور عمران وہاں باقاعدگی سے آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے سوائے سلام کرنے کے دربانوں نے اسے کسی جگہ بھی نہ روکا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سر سلطان کے آفس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ سر سلطان کا چپڑاسی ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، اس کا نام روشن علی تھا۔ وہ عمران کو آتے دیکھ کر پہلے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے عمران کے قریب پہنچنے پر اس سے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیسے ہو روشن علی؟ سلام کا جواب دے کر عمران نے روک کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے صاحب، روشن علی نے جواب دیا۔ تو عمران سر سلطان کے آفس کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا، اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا۔ کیا ہوا ہے روشن علی؟ کیا کوئی خاص پریشانی ہے؟ عمران کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اوہ نہیں صاحب، کوئی پریشانی نہیں ہے صاحب، روشن علی نے قدرے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عمران چند لمحے سے غور سے دیکھتا رہا، پھر کاندھے اچکا کر مڑا اور سر سلطان کے آفس میں داخل ہو گیا۔ اس نے سر سلطان کو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، سر سلطان نے عمران کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ہاں، یہ فائل دیکھو۔ سر سلطان نے میز کی دراز کھولی، ایک فائل اٹھائی اور اسے عمران کے سامنے رکھ دی۔ عمران نے ایک نظر فائل پر ڈالی اور پھر اسے بغیر کھولے ایک طرف کھسکا دیا۔ کیا ہوا، تم نے فائل نہیں پڑھی؟ سر سلطان نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فائل سے زیادہ اہمیت زندہ انسانوں کی ہوتی ہے سر سلطان، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر سلطان بے اختیار چونک پڑے، ان کے چہرے پر یکلخت حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا چپڑاسی روشن علی پریشان ہے اور وہ بہرحال زندہ انسان ہے اور اس کی اہمیت اس فائل سے کہیں زیادہ ہے، عمران نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، روشن علی پریشان ہے؟ کیوں، کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ سر سلطان نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے جس لہجے میں اللہ کا کرم ہے کہا، وہ لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔
جبکہ یہ بات کنفرم ہے کہ وہ پریشان ہے۔ میں لہجے سے اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا، لیکن میں نے زیادہ تفصیل اس لیے وہاں نہیں پوچھی کہ اس طرح ادھر ادھر کے دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو جاتے اور ہو سکتا ہے کہ روشن علی کی عزت نفس مجروح ہوتی۔ عمران اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، تم یہ فائل دیکھو، میں اس سے معلوم کر لوں گا اور اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ سر سلطان نے کہا، نہیں سر سلطان، میں نے پہلے کہا ہے کہ زندہ انسان ان فائلوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ جواب دیا تو سر سلطان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے پردہ ہٹا اور روشن علی اندر داخل ہوا۔ جی صاحب، روشن علی نے قریب آ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، عمران کہہ رہا ہے کہ تم پریشان ہو، جبکہ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے، تم نے مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سر سلطان نے نرم لہجے میں کہا، اور ان کے نرم لہجے میں بات سن کر عمران کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے تو جناب عمران صاحب سے کچھ نہیں کہا، روشن علی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہارے جواب سے تمہاری پریشانی کا اندازہ لگا لیا اور مجھے معلوم ہے کہ عمران کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم میرے ساتھ طویل عرصے سے کام کر رہے ہو، پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سر سلطان کا لہجہ اس بار قدرے سخت تھا۔ جناب، گھریلو پریشانی ہے، آپ بہت مصروف ہیں اور اچھا نہیں لگتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو پریشان کیا جائے۔ روشن علی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کیا بیگم سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ عمران نے کہا تو روشن علی بے اختیار چونک پڑا اور اس کے ساتھ اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ بیچاری اب جھگڑے کے قابل ہی کہاں رہی ہے؟ روشن علی اس بار قدرے دل گرفتہ سے لہجے میں کہا، اوہ بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ روشن علی کی بات سن کر سر سلطان نے یک لاکھ انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا، او نہیں صاحب، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ روشن علی نے چونک کر کہا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ تو سر سلطان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو روشن علی جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز مؤدبانہ تھا۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، جلدی بتاؤ، ہم نے انتہائی ضروری کام کرنے ہیں۔ سر سلطان نے کہا، آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے تھانے دار پوچھتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اب اس نے فائل اٹھا کر اسے کھول لیا تھا۔ جناب، رات میری بیوی اچانک شدید بیمار ہوئی، اس پر بے ہوشی طاری اور ناک سے خون کے قطرے بھی نکلے ہیں۔ شاید دماغ کی کوئی رگ پھٹ گئی ہے۔ میں نے اسے سرکاری اسپتال میں تو داخل کرا دیا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے بچنے کی امید بے حد کم ہے۔ ابھی میرے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں پریشان تھا۔ روشن علی نے آخرکار کہہ دیا، کس اسپتال میں اور کس وارڈ میں ہے تمہاری بیوی؟ سر سلطان نے کہا تو روشن علی نے بتایا۔ سر سلطان نے ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی، جنرل اسپتال کے انچارج ڈاکٹر سے میری بات کراؤ۔ سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی تو سر سلطان نے ریسیور اٹھا لیا، جبکہ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ ڈاکٹر احمد علی خان لائن پر ہیں جناب۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے کی آواز سنائی دی، ڈاکٹر احمد علی خان، میں سلطان بول رہا ہوں۔ سر سلطان نے کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور سر سلطان نے اسے روشن علی، اس کی بیوی اور وارڈ نمبر اور بیڈ نمبر بتا دیا۔ اس مریضہ کو کمرے میں شفٹ کیا جائے اور اس کے علاج کی طرف خصوصی توجہ دی جائے اور تمام مال وزارت خارجہ کے نام نہیں بلکہ میرے ذاتی نام پر بھجوایا جائے۔ سر سلطان نے کہا، جناب ان کا علاج پہلے ہی خصوصی توجہ سے ہو رہا ہے اور جناب وزارت خارجہ کی طرف سے ویسے بھی ہمیں جنرل ہدایات ہیں کہ ہم ان سے متعلق مریضوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کرے اور ہر قسم کی اعلیٰ ادویات استعمال کرے۔ بل ہمیشہ وزارت خارجہ کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مریضہ کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے میں مزید خصوصی توجہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ سر سلطان نے کہا، نہیں جناب، میں ابھی راؤنڈ سے واپس آیا ہوں، میں نے اس مریضہ کو بھی چیک کیا، پہلے اس کی حالت واقعی خراب تھی لیکن اب وہ خطرے سے باہر آ چکی ہے اور انشاءاللہ یہ مریضہ 1 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوہ خدا کا شکر ہے، بہرحال پھر بھی آپ نے پوری توجہ کرنی ہے۔ سر سلطان نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی سر سلطان نے ریسیور رکھ دیا۔ تمہاری بیوی کی حالت اب خطرے سے باہر ہو چکی ہے، لیکن تم بہرحال اس کے پاس اس وقت تک رہو گے جب تک وہ پوری طرح تندرست نہیں ہو جاتی، اس لیے تم سپرنٹینڈنٹ کے پاس جا کر چھٹی لے لو، میں اسے کہہ دیتا ہوں۔ سر سلطان نے کہا، جی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ روشن علی نے اٹھ کر قدرے گلوگیر لہجے میں کہا تو سر سلطان نے جیب سے چیک نکال کر اس ایک چیک لکھا اور اس نے ایک علیحدہ چیک کیا، پھر چیک روشن علی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، یہ میری طرف سے رکھ لو، تمہارے بچوں کے کام آئے گا، جاؤ اب۔ سر سلطان نے کہا تو روشن علی نے جھجکتے ہوئے آگے بڑھ کر چیک لیا اور پھر سلام کر کے واپس چلا گیا، جبکہ اس دوران عمران فائل پڑھ کر اسے بند کر چکا تھا۔ کتنی رقم دی ہے آپ نے روشن علی کو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا اور اس کا معاملہ، تم فائل کی بات کرو۔ سر سلطان نے کہا، میں نے دیکھ لیا، آپ نے کافی بھاری رقم کا چیک دیا ہے، کیا آپ کے اکاؤنٹ میں واقعی اتنی بھاری رقم موجود ہوتی ہے؟ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، ہوتی تو نہیں ہے، لیکن پچھلے دنوں مجھے TADA ملا ہے، وہ ابھی تک بینک میں پڑا تھا، مجھے خوشی ہے کہ وہ کسی اچھے کام آ گیا۔ سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، اب مجھے آنٹی کو بتانا پڑے گا کہ وہ آپ کے TADA کا بھی باقاعدہ حساب لیا کرے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے تم نے بتایا تو اس نے مجھ سے واقعی لڑ پڑنا ہے کہ میں نے اسے بینک میں موجود ساری رقم کیوں نہیں دے دی۔
وہ ان معاملات میں کسی حد کا خیال نہیں رکھتی۔ سر سلطان نے کہا تو عمران باختیار ہنس پڑا۔ آنٹی واقعی ایسی ہیں؟ بہرحال اب آپ بتائیں کہ اس فائل میں کیا ہے؟ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، اس میں صرف اتنا درج ہے کہ صدر مملکت نے ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی میٹنگ کال کی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ سلسلے میں مزید کام کیا جائے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں فائل میں تو صرف وہی کچھ درج ہے جو کچھ درج کیا جانا مقصود تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اکیڈیمیا میں کام کرنے والے ایک پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر منصور اعظم نے، جو صدر مملکت کے دور کے عزیز ہیں، انہیں ایک بغیر دستخطوں کے رقعہ بھجوایا گیا تھا کہ اسرائیل اور اکیڈیمیا دونوں مل کر کسی خصوصی میزائل کی مدد سے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور یہ میزائل بحر ہند میں نصب کیے جائیں گے۔ اطلاع کے بعد صدر مملکت نے یہ خصوصی میٹنگ کال کی تھی۔ اس میں بہرحال ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی کو چیک کیا گیا اور مزید انتظامات کا حکم دے دیا گیا، لیکن چونکہ یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ڈاکٹر منصور اعظم کا خصوصی میزائل سے کیا مطلب تھا، اور اس خصوصی میزائل کو بحر ہند میں کہاں نصب کیا جائے گا، اور وہ کس طرح پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ہٹ کرے گا، کیونکہ آج تک کوئی بھی میزائل ایسا نہیں کر سکا۔ پاکستان نے ہر قسم کے میزائلوں سے حفاظت کا دوہرا نہیں بلکہ تہرا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن بقول صدر مملکت کے ڈاکٹر منصور اعظم انتہائی ذمہ دار آدمی ہے، اس لیے انہوں نے یہ فائل مجھے بھجوا کر درخواست کی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف اس خصوصی میزائل کے بارے میں کام کرے، اور اگر واقعی کوئی سازش ہو رہی ہے تو اسے ختم کیا جائے۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کے لیے اتنی درسری کی کیا ضرورت ہے؟ اس ڈاکٹر منصور اعظم سے بھی تفصیل پوچھی جا سکتی تھی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا نتیجہ ڈاکٹر منصور اعظم کے خلاف نکلا۔ پاکستانی سفارت خانے نے کسی درمیانی آدمی کے ذریعے ڈاکٹر منصور اعظم سے رابطہ کیا، لیکن وہ درمیانی آدمی بھی پکڑا گیا۔ نتیجہ یہ کہ اس درمیانی آدمی اور ڈاکٹر منصور اعظم دونوں کی لاشیں سفارت خانے کو موصول ہو گئی کہ یہ دونوں روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے، اور چونکہ منصور پاکستانی ہے اس لیے اگر سفارت خانہ چاہے تو ان کی لاشیں پاکستان بھجوا دے۔ سر سلطان نے کہا، اوہ کیا یہی بتایا گیا تھا کہ ایک ہی ایکسیڈنٹ میں دونوں ہلاک ہوئے یا علیحدہ علیحدہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ دونوں ایک ٹیکسی میں سوار تھے کہ ٹیکسی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا، اور یہ دونوں بھی۔ ڈرائیور مقامی تھا، سر سلطان نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی سازش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک مقامی آدمی کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میں صدر صاحب کو رپورٹ دے دوں کہ پاکستان سیکرٹ سروس نے مشن لے لیا ہے؟ سر سلطان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ظاہر ہے۔ عمران نے کہا، اور پھر سلام کر کے فائل اٹھائے۔ وہ آفس سے باہر نکلا تو چپڑاسی روشن علی کی بجائے دوسرا آدمی موجود تھا۔ وہ شاید ہنگامی طور پر یہاں ڈیوٹی دینے آیا تھا، اس لیے عمران کا واقف نہ تھا۔ عمران تیز سے قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ڈاکٹر منصور اعظم کی اس انداز کی موت نے یہ بات بہرحال ثابت کر دی تھی کہ اس کی موت کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں عمران صاحب۔ عمران کے دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہونے اور سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے کہا، بڑھاپے میں آدمی صرف پریشان ہی ہو سکتا ہے، حیران نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیرت کا کوٹا وہ جوانی میں ہی ختم کر چکا ہوتا ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، سنجیدگی، پریشانی، وہم، احتیاط، دور دراز کے خیالات، یہ سب بڑھاپے کی نشانی، اور ان میں سے ایک یعنی پریشانی کی بات تم نے کر دی۔ آہستہ آہستہ باقی خصوصیات بھی سامنے آ جائیں گی۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو باختیار ہنس پڑا۔ پریشان تو نوجوان بھی ہو سکتے ہیں، یہ بڑھاپے کی خصوصی نشانی کیسے بن گئی؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ نوجوان پریشان ہو کر دانش منزل کا رخ نہیں کرتے بلکہ کسی غیر دانش منزل کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، اس بار بلیک زیرو باختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے غیر دانش منزل کے الفاظ بڑے محتاط انداز میں استعمال کیے ہیں۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، مطلب ہے دوسری نشانی احتیاط، محتاط وغیرہ سامنے آ گئی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پی اے 2 سیکرٹری وزارت خارجہ، رابطہ قائم ہوتے سر سلطان کے پی اے کی مخصوص آواز سنائی دی، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، سنجیدہ، پریشان اور محتاط سر سلطان سے بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا، عمران صاحب آپ، لیکن یہ آپ نے صاحب کو کیا القابات دی ہیں؟ دوسری طرف سے پی اے نے ہنستے ہوئے کہا، سر سلطان شاید جلد ہی ریٹائر ہونے والے، اور ریٹائرڈ انہیں کہا جاتا ہے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور میرے ایک دانشور دوست کے بقول بوڑھے وہ ہوتے ہیں جو سنجیدہ، پریشان اور محتاط ہو جائیں۔ اس لیے کسی کو بوڑھا کہنے کی بجائے اگر پریشان، سنجیدہ یا محتاط کہہ دیا جائے تو بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس طرح وہ برا نہیں بناتا۔
جس طرح ایک آنکھ سے کانے کو اگر کانک آ جائے تو وہ برا بنا جاتا ہے، لیکن اگر اسے یک چشم گل کہہ دیا جائے تو وہ برا نہیں بناتا۔ حالانکہ بات ایک ہی ہوتی ہے۔ عمران کی زبان بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہی تھی۔ صاحب سے بات کر لیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، آپ کو یادداشت بہتر کرنے کا کوئی نسخہ معلوم ہے؟ عمران نے سلام دعا کے بعد کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا یادداشت کمزور ہو گئی ہے تمہاری؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے چونک کر کہا، ہاں، بغیر کسی نسخے کے ہی کمزور ہو گئی ہے۔ حالانکہ میں نے ہزاروں حکومات سے معلوم کیا کہ کیا یادداشت کمزور کرنے کا کوئی نسخہ بھی ہے، تاکہ وہ نسخہ اگر سلمان بادشاہ کو کھلا کر اس کی یادداشت کمزور کر سکوں کہ اسے اپنا ادھار ہی یاد نہ رہے، لیکن سب نے انکار کر دیا، اور اب آپ دیکھیں کہ بغیر کسی نسخے کے میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تو یاد نہیں رہا کہ ڈاکٹر منصور اعظم نے جو رکا بھجوایا تھا وہ کہاں ہے اور وہ کیسے مل سکتا ہے؟ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، وہ رکا تو ڈاکٹر منصور اعظم کی ہدایت کے مطابق جلا دیا گیا تھا، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا صدر صاحب نے اسے خود پڑھا تھا یا کسی سے پڑھوایا تھا؟ عمران نے کہا تو میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا بلیک زیرو عمران کے فکرے پر بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا صدر صاحب ان پڑھ ہیں کہ وہ رکا خود نہیں پڑھ سکتے؟ نان سینس، سر سلطان نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے پھر وہی بڑھاپے کی نشانی یعنی مشتعل مزاجی۔ میرا مطلب تھا کہ بڑے لوگ اکثر خود کسی چیز کو پڑھنا کثر شان نہیں سمجھتے، اس لیے ہر چیز پڑھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ سیکٹری رکھے ہوتے ہیں، کوئی رکا پڑھنے کے لیے، کوئی خط پڑھنے کے لیے، کوئی ٹیلی گرام پڑھنے کے لیے اور کوئی لو لیٹر پڑھنے کے لیے۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ خدا تم سے سمجھے۔ بہرحال رکا صدر صاحب نے خود پڑھا تھا، سر سلطان نے بے بس سے لہجے میں کہا۔ پھر معلوم کرنا پڑے گا کہ ان کی یادداشت کیا میری طرح کسی نسخے کے بغیر کمزور ہو چکی ہے یا اگر سلمان پاشا کی طرح مکوی حریرے کھا کر مزید تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عمران نے کہا، تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ گھنٹہ ہو گیا میں ضروری کام سے روکا ہوا ہوں اور تمہاری باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ تم بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تمہارا مطلب ہے کہ صدر صاحب اپنی یادداشت کی بنا پر وہ روکا دوبارہ لکھیں اور تمہیں دیا جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ صدر صاحب تمہاری طرف فارغ نہیں بیٹھے رہتے، سر سلطان نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتا دے کہ یہ رکا کسی کو ریئر سروس کے ذریعے آیا تھا یا کوئی خاص آدمی لے کر آیا تھا یا کسی کبوتر نے پہنچایا تھا؟ عمران نے فکر تو انتہائی سنجیدہ انداز میں شروع کیا تھا، لیکن آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ پھر پٹڑی سے اتر گیا تھا۔ ایکریمیا میں پاکیشیا سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری مرزا برلاس خود لے کر آئے تھے۔ انہیں یہ رکا ڈاکٹر منصور اعظم نے ایک نجی فنکشن میں دیا تھا اور انہیں اس بارے میں اس طرح بریف کیا تھا کہ مرزا برلاس باقاعدہ چھٹی لے کر خود یہاں آئے اور انہوں نے یہاں پہنچ سے ملاقات کی۔ پھر میں نے ان کی اور صدر صاحب کی خصوصی ملاقات کا بندوبست کیا۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ رکا صدر صاحب کو دیا تھا۔ سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ نے پڑھا تھا یہ رکا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، وہ لفافے میں بند تھا۔ سر سلطان نے جواب دیا۔ یہ مرزا برلاس وہی درمیانی آدمی تو نہیں تھے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں وہی تھے۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر آپ رکا پڑھ لیتے تو کم از کم آج آپ کی یادداشت کا بھی پتہ چل جاتا، کیونکہ آنٹی اکثر شکایت کرتی ہیں کہ آپ بعض اوقات انہیں بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نان سینس، فضول باتیں مت کیا کرو۔ دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آپ واقعی سر سلطان کو بھی یاد تنگ کرتے ہیں، نہ جانے وہ کس طرح آپ کو برداشت کر جاتے ہیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تک ان کی قوت برداشت قائم رہے گی تب تک وہ ریٹائر نہیں ہو سکیں گے، اس لیے بیچارے برداشت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ریٹائر افسر کی زندگی کس قدر عذابناک ہوتی ہے۔ یا تو ایک روز پہلے وہ افسر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہر لفظ کی تعمیل ہوتی ہے، لیکن دوسرے روز جب وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے دفتر کے آدمی اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، لیکن یہ رکا، یہ کیا ہے؟ کم از کم مجھے تو بتائیں، کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے سر سلطان سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ اوہ عمران صاحب، یہ تو واقعی عام مسئلہ ہے۔ اسرائیل، ایکریمیا اور کافرستان تینوں کے حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ کسی طرح پاکیشیا کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی جائیں۔ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں لیکن اب ہمارے سامنے صرف 2 پوائنٹس ہیں، ایک تو بحر ہند ہے اور دوسرا کوئی خصوصی میزائل۔ اب ان 2 پوائنٹ سے کیسے معلوم کیا جائے کہ اگر اصل سازش کیا ہے؟ عمران نے کہا، اس کا ظاہر تو یہی مطلب نکلتا ہے عمران صاحب کہ بحر ہند کے کسی جزیرے پر یہ خصوصی میزائل نصب کیا جائے گا، پھر اس میزائل کی مدد سے پاکیشیا ایٹمی تنصیبات تباہ کی جائیں گی۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں بظاہر تو یہی مطلب نکلتا ہے، لیکن بحر ہند میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں چھوٹے بڑے جزیرے ہیں اور تقریباً آزاد ہیں۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ واردات کہاں ہونے والی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میزائل تو کافرستان کے پاس بھی ہیں اور ایکریمیا کے پاس بھی بین الاقوامی میزائل ہیں، پھر آخر یہ خصوصی میزائل کون سا ہے؟
जिसे बहरीन में नस्ब किया जाना है, इमरान ने कहा। और ब्लैक जीरो ने इस बात में सार हिला दिया। इमरान काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। उसकी पेशानी पर शिकनें उभर आई थी और चूंकि ब्लैक जीरो को मालूम था कि इमरान इस वक्त गहरी सोच में है, इसलिए वो भी खामोश बैठा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल तुम मुझे काफ़ी पिलाओ ताकि मेरे दिमाग की बैटरी चालू हो सके। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए और ब्लैक जीरो मुस्कुराता हुआ उठा किचन की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सलमान बोल रहा हूँ, क्या साहब हैं यहाँ? दूसरी तरफ से सलमान की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि सलमान बगैर किसी मखसूस मकसद के यहाँ फ़ोन ना किया करता है। इमरान बोल रहा हूँ, क्या बात है सलमान, क्यों फ़ोन किया है? इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। साहब, क्रीमिया से आपके दोस्त ट्रू मैन का फ़ोन आया है। वो आपसे कोई अहम बात करना चाहता है। उसने कहा है कि आपको ट्रेस करके उसका पैगाम पहुंचा दूं। उसका कहना है कि उसका खसूसी नंबर आपके पास मौजूद है। दूसरी तरफ से सलमान ने मदवाना लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, इमरान ने कहा और क्रैडल दबा दिया। फिर टून आने पर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लैक ईगल क्लब राब्ता कायम होती एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ट्रू मैन से बात कराओ, मैं पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह जनाब, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ट्रू मैन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ट्रू मैन की आवाज़ सुनाई दी। हेलो ट्रू मैन, पहले ये बताओ कि ईगल की मादा को क्या कहा जाता है क्रीमिया में? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ईगल की मादा को क्या मतलब? ईगल ही कहा जाता है दोनों को, ट्रू मैन ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। अरे नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनती। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि लेडी ईगल बात कर रही है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ट्रू मैन बेइख्तियार हंस पड़ा। क्या किसी लेडी ईगल से वास्ता पड़ चुका है आपका? ट्रू मैन ने हंसते हुए कहा। हाँ, अभी मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो एक लेडी ब्लैक ईगल की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन मुझे चूंकि मालूम ही ना था कि ईगल की मादा को क्या कहा जाता है, इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे बात करना पड़ी। वैसे वो आवाज़ सुनने के बाद मुझे यकीन है कि बेचारा ईगल अपने पंजे झाड़ कर कबूतर बनने पर मजबूर हो जाता होगा, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ट्रू मैन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं समझ गया, आपको ग्लोरिया की आवाज़ पसंद आ गई है। वैसे इसकी इस मुतरन्नम आवाज़ ने ही उसे यहाँ क्लब पे मुलाजमत दिलाई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे आपके पास भिजवा दूँ, आप उसे ज़ाती फ़ोन अटेंडेंट रख लें, ट्रू मैन ने कहा। फिर वो इससे बात करने वालों को तो चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा, सारा पाकिस्तान इससे ही बातें करता पड़ेगा, इमरान ने जवाब दिया। ट्रू मैन एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वैसे पाकिस्तान में फ़ोन के चार्जेस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और इसलिए गुज़िश्ता 4 माह का बिल अदा नहीं किया गया और किसी भी लम्हे फ़ोन कट सकता है, इमरान ने उसकी हंसी तवील होते देखकर कहा। ओहो, मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि फ़ोन कटने से पहले आपको वो बात बता दूं जो बताना चाहता हूं, लेकिन आप फिक्र ना करें, कम अज़ कम आपका फ़ोन काट कर महकमे वालों ने अजाब मोल नहीं लेना। बहरहाल मैं बता देता हूँ कि क्रीमिया में पाकिस्तान के सफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी को बाकायदा साजिश के तहत हलाक किया गया, लेकिन इसे कार एक्सीडेंट का रूप दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान के चेहरे पर संजीदगी के तसरात उभर आए थे। इस दौरान ब्लैक जीरो भी काफ़ी की प्याली इमरान के सामने रख कर दूसरी प्याली लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था और लाउडर पर ट्रू मैन की बात सुनकर वो भी चौंक पड़ा था। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ये सारी कार्रवाई मेरे ही ग्रुप के एक सेक्शन ने की है और जब मुझे रिपोर्ट मिली तो पाकिस्तान सफारत खाने के अल्फाज सुनकर मैं चौंक पड़ा और फिर मैंने बाकायदा इसकी तहकीकात की और इसके साथ ही मैंने अपने तमाम ग्रुप्स को बाकायदा हिदायत कर दी कि आइंदा वो पाकिस्तान सफारत खाने या किसी पाकिस्तानी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि आपको इतला कर दूं, क्योंकि बहरहाल ये सफारत खाने का ही मामला है, ट्रू मैन ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये कार्रवाई कराई किसने है? इमरान ने कहा। सॉरी इमरान साहब, चूंकि ये बिजनेस सीक्रेट है इसलिए आई एम सॉरी कि मैं बता नहीं सकता। अलबत्ता मेरा वादा है कि आइंदा मेरा ग्रुप पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत नहीं करेगा। अगर मुझे पहले इतला मिल जाती तो शायद अब भी ऐसा ना होता, ट्रू मैन ने कहा। गुड, तुम्हारी यही असूल पसंदी और साफ गोई तो मुझे पसंद है। बहरहाल इस सेकंड सेक्रेटरी के साथ एक और आदमी भी हलाक हुआ है, उसका नाम डॉक्टर मंसूर आजम था और क्रीमिया की किसी लेबॉर्ट्री में साइंसदान था। क्या उसे भी तुम्हारे ग्रुप ने हलाक किया है? इमरान ने कहा। नहीं जनाब, अलबत्ता इन दोनों की लाशें इकट्ठी एक टैक्सी में रखकर उसका अचानक एक्सीडेंट कर दिया गया। इस टैक्सी ड्राइवर को भी इल्म ना हो सका था और वो भी ख़त्म हो गया, ट्रू मैन ने जवाब दिया। तो फिर इस डॉक्टर आजम के बारे में तो तुम मालूमात मुहैया कर सकते हो, वो तो तुम्हारे ग्रुप का टारगेट ना था, इमरान ने कहा। आप किस किस्म की मालूमात चाहते हैं? ट्रू मैन ने पूछा। मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि मामलात क्या है और इसके बाद तुमसे जो मालूमात हासिल हो सकी वो हासिल करके मुझे बता देना, इसका मैं बाकायदा मुआवजा अदा करूँगा, इमरान ने कहा। मुआवजे की फिक्र मत करें इमरान साहब, मैं सिर्फ अपने असूलों की वजह से आपको इनकार करने पर मजबूर हो जाता हूँ।
ورنہ میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ ٹرو مین نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے تم سے کوئی شکایت نہیں کی کیونکہ اصولوں کی پابندی مجھے بھی پسند ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر منصور اعظم کا تمہارے گروپ سے کوئی لنک نہیں تھا اس لیے تمہیں یہ کام کرنا پڑا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر منصور اعظم کا روکا۔ صدر پاکیزہ کو ملنے سے لے کر پھر سفارت خانے کی سیکنڈ فیکٹری کے ذریعے ڈاکٹر سے مزید معلومات حاصل کرنے اور پھر ان دونوں کی لاشیں سامنے آنے تک ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس لیے ساری کارروائی کی گئی، ٹرو مین نے کہا۔ ہاں، اب ہمارے سامنے 2 پوائنٹس تو موجود ہیں، ایک تو بحر ہند اور دوسرا خصوصی میزائل جس سے پاکیزہ کی ایٹمی تنصیبات تباہ کرنا مقصود ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کارروائی کون کر رہا ہے اور کس انداز میں ہونی ہے۔ اب چونکہ تمہارا اس سے لنک نکل آیا ہے اس لیے تم اپنے طور پر جس حد تک معلومات حاصل کر سکتے ہو کر کے مجھے بتاؤ۔ عمران نے